السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے بھی اچھا رکھے، مجھے بھی ہمت دے، مجھے بھی صبر کرنے کی طاقت دے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارننگ سے اندھیرے سے میں اٹھ کر کے کام کر رہی ہوں۔ میں نے 3:30 بجے میں اٹھی ہوں۔ میں نے سارا پانی باہر سے بھرنا پڑتا ہے وہ بھر لیا، میں نے وضو کیا اور آٹا سان لیا میں نے، کیونکہ اذان میں کچھ ٹائم باقی تھی۔ اب میں بیٹھ کر کے تسبیح گن رہی ہوں اور میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے اللہ میرا ساتھ دیتے ہیں اور میرے آقا میرا ساتھ نہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ میں جو گری ہوں مجھے زخم ملا ہے، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور میں نے سارا کچھ اکیلا برداشت کیا، سارا کچھ میں نے بہت کچھ میں نے خود اکیلا برداشت کیا۔ میں نے پوری جتنی بھی یہ میری کامیابی ہے نا، یہ میری اسٹرگل اور محنت کے بدولت ملی ہے۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا ہے، میری محنت سے میں نے کیا ہے، اور جس نے کچھ بھی دیا ہے وہ رحم کھا کر کے ترس کھا کر کے دیا ہے، اللہ ان کو بھی اچھا رکھے۔ لیکن میں نے جتنا بھی اسٹرگل کیا میں نے خود سے کیا ہے، میں نے تھوڑا تھوڑا بن کر کے میں آج یہاں تک پہنچی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے شوہر نہیں سمجھتے میری تکلیف کو، پریشانی کو، وہ مجھے بے عزت کرتے ہیں اپنے پریوار کے سامنے، میری بات کی وشواس نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ کرتے کرتے 5 سال ہو گیا ان کو بولتے کہ آپ کا پریوار ایسے کرتے، آپ کے پریوار جھوٹ بولتے، آپ کے پریوار ایسا کرتے، لیکن وہ نہیں سنتے ہیں کسی کا بھی بات، میرے بات میں کبھی بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ 5 سال شادی کا ہو گیا ہے۔ ان کی بہن اور آپ اگر میری بات غلط ہوگی تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ 5 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی امی اور ان کی بہن بہار میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کو آرام سے خرچہ پہنچتا ہے، وہ آرام سے کھاتی پیتی ہے، گھر میں آرام سے رہتی ہے۔ یہاں کلکتہ سے ان کا بیٹا سارا خرچہ پہنچا دیتا ہے، اور جو ڈیٹیل جو جہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے وہ لوگ فون میں بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے سے پوچھ لیتی ہے، اور یہ پورا بات بتاتے ہیں ان کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں۔ میرے شوہر سب بتاتے ہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ اور یہ میرے سسر 3 مہینوں سے ان کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا تھا ایک سائڈ کا، لیکن ان کی وائف اور ان کی بیٹی ایک دن تک جھانکنے نہیں آئی، صرف فون میں سارا ڈیٹیل پوچھ رہی ہے۔ اور وہ لوگ کا دیکھیے کتنا بات چلتا ہے، فون میں ہی سارا کچھ، یہ میرے شوہر جو سارا کچھ فون میں ان لوگوں کو ڈیٹیل دے رہے ہیں، ایسا کر رہی ہے ویسا کر رہے ہیں ہم، لیکن برا بھی ہم بن رہے ہیں۔ اور میرے سسر ابھی اچھے ہونے کے بعد مجھے پریشان کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، آنکھ دکھاتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو میں کہتی ہوں لیکن وہ وشواس نہیں کرتے، وہ اپنے پاپا کو کہتے ہیں اس کا بات مت دھیان دیجیے، اس کا بات مت سنیے۔ تو یہاں غلطی صرف اور صرف میرے شوہر کی ہے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میں ان کو چھوڑ دوں اور میں ایک سنگل لائف کو گزاروں، کیونکہ مجھے اسٹرگل شادی میں بھی کرنا پڑ رہا ہے، شادی کے اگر چھوڑ بھی رہے تب بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی ہمت ہار جاتی ہوں کہ مجھے اکیلا رہنا ہے، سنگل لائف گزارنا ہے، کیونکہ یہ میری بات کبھی نہیں سنتے۔ جب میں نے پہلا بچہ کنسیو کیا تھا اس وقت ان کی فیملی مل کے مجھے بہت ٹارچر کیے تھے، یہ اس وقت ساتھ نہیں دیے تو اب کیا دیں گے؟ کرتے کرتے 5 سال ہو گیا، ابھی اپنے پاپا کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے دکھا رہے ہیں، ان کا چیک اپ کروا رہے ہیں، وہ اچھا بھی ہو گئے، اور میں خدمت خود کر رہی ہوں۔ جس وقت مجھے ضرورت تھی مجھے کسی نے ساتھ نہیں دیا، ایون میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، وہ موبائل کو سوئچ آف کر کے رکھ دیتے تھے، کیونکہ ان کو جب ایسا انسان کوئی کر رہا ہے شوہر ہو کر کے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسی لیے وہ ایسا کر رہے ہیں نا۔ آج جب اچھے ہو گئے، میرے سسر 3 مہینہ ہو گیا، تو وہ مجھے بہت بری طریقے سے بولتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، چلا کر کے بولتے ہیں، اور جب خدمت کرنے کا تو اچھا سے بولتے تھے۔ ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کوکنگ کر رہی ہوں میں صبح مارننگ سے اٹھ کر کے، کس کے لیے؟ میں اتنا اکیلا کھا لوں گی، لیکن میرے شوہر کو میرا محنت کبھی نہیں دکھتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ 5 سال ہو گیا میں جتنا بھی کھٹتی ہوں نا ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ان کی ممی اور بہن بیٹھ کر کے فون میں سب کچھ بھی، اگر وہ کچھ بھی نہ کرے پھر بھی وہ ساتھ دیتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں میرے شوہر، ان کو تو سب پتہ ہے کہ میاں بیوی لباس ہے۔ ہم جب بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاپا تو اپنی بیوی کا ساتھ دیے تب نہ پریوار ہوا، تو یہ میرے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں غلط تو میرے شوہر ہے، میں کسی سے کیا کہوں اور کسی سے کیا افسوس ظاہر کروں؟ جس کا شوہر صحیح نہیں ہوتا ہے نا، کہیں صحیح کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، جس کا شوہر صحیح نہیں ہوتا ہے اس عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کو سب چوٹ پہنچاتے ہیں، سب مارتے ہیں، اور اگر وہ عورت ختم بھی ہو گئی نا تو کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے۔
مجھے یہی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے شادی کیوں کیا، اس سے اچھا میں سنگل لائف کو گزارتی، میرے پاس اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کم سے کم میں اکیلا ہوتی۔ اور جب میرے ساتھی ہے میرا شوہر، جو میرا بات نہیں سن رہا ہے، میرے بات کو ہوے میں اڑا رہا ہے، اگر میں کہہ رہی ہوں تو میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو اس سے بڑا افسوس کی بات اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کا ساتھ انسان میں ہونے کے باوجود میرا ساتھ نہیں دے رہا، اور جہاں ان کے فیملی غلط ہے پھر بھی یہ ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ غلطی تو میرے شوہر کا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میری لائف کہاں سے کہاں جائے گی۔ میں جتنا کوشش کرتی ہوں کہ اچھا سے کروں، لیکن مجھے اتنا ہی تکلیف ملتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن اللہ پاک اپنا ساتھ آپ مت چھوڑیے میرا ساتھ۔ میرے شوہر کو میں نے سب کچھ بتایا کہ دیکھیے آپ کے پاپا اچھے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ بولتے ہیں کہ اب مجھے کوئی کام نہیں کرنا ہے، میں بیٹھ کر کے پونجی کھاؤں گا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ صرف ہنسے، اسمائل کیے۔ میں نے سارا ڈیٹیل بتایا کہ دیکھیے آپ چل جاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہم سے بولتے جھگڑا کرتے ہیں، تو وہ صرف کیا کہہ رہے اپنے پاپا سے، آپ لوگ سنیں گے تو شوق ہو جائیں گے کہ آپ اس کا بات دھیان مت دیجیے، بکری ہے بکنے دیجیے۔ تو مطلب میرے شوہر یہاں پہ غلط ہے، وہ غلط ہے کیونکہ وہ غلط کو ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بولیے، اور آپ کی فیملی غلط ہے تو آپ اپنی فیملی کو بولیے، لیکن وہ کبھی نہیں بولتے، کبھی نہیں، اپنی ماں بہن اپنی ابو کو کبھی نہیں کہتے، اور اپنے بھائی کو بھی۔ میں نے تو 5 سال میں بہت کچھ دیکھا ہے، اور پتہ نہیں اللہ کا کیا مرضی ہے جو میں یہاں پہ 5 سال کے بعد آئی ہوں اور پھر 3 مہینہ سے رہ رہی ہوں، خدمت کر رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہے میں ان لوگوں کا کتنا بھی خدمت کر لوں، لاسٹ ٹائم میں یہ لوگ مجھے چوٹ پہنچائیں گے، اور مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ یہ لوگ کبھی میرے نہ ہوئے نہ ہوں گے، اور مجھے کوئی امید بھی نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر۔ مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے نا، میں بیمار پڑتی ہوں یا مجھے کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے، میں اکیلا ہینڈل کرتی ہوں، صرف اکیلا۔ اب مجھے بہت سارے اننون نے دیکھا بھی ہے جو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے ہینڈل کیا اپنی لائف کو۔ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے میرے ساتھ جب میں تکلیف میں ہوتی ہوں، دکھ میں ہوتی ہوں، طبیعت خراب ہوتا ہے، میں خود سے گرتی پڑتی ہوں، خود سے اپنا کچھ ہینڈل کرتی ہوں، لیکن جب بھی کسی کو بھی میرا ضرورت پڑتا ہے، میں ایک پاؤں میں دوڑ کر کے آتی ہوں، چاہے وہ رات ہو یا صبح ہو، کبھی بھی ہو۔ لیکن میں جب بھی کسی کو پکارا ہے تو میرے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کے سوا اور آقا کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو بس اللہ پاک مجھے بس اپنے ساتھ بنائے رکھے، کیونکہ یہ انسان کے اوپر سے میرا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ ابھی میں کام کر رہی ہوں، میرا ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے، اسی لیے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، ورنہ اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے کوئی گھوم کے بھی نہیں دکھے گا، ایون میرا شوہر بھی مجھے نہیں دکھے گا۔ جب میں صبح سے رات تک کھٹ رہی ہوں اور اس کے باوجود مجھے بے عزتی اور نفرت مل رہا ہے، تو میں جب نہیں کام کروں گی تو مجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ اور میں ان لوگوں کا سوچ بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ میرے شوہر سے میں کہتی ہوں کہ جس طریقے سے میرے اوپر آپ غصہ ہو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اسی طریقے سے سیم ان لوگوں کی غلطی میں بھی ان لوگوں کو ڈانٹیے، لیکن وہ صرف میرے اوپر غصہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم چپ ہو، تم ان لوگوں کو کچھ نہیں بولو۔ تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا ہے جو مجھے لائف میں اتنی ساری اسٹرگل اور دکھ تکلیف کو جھیلنا پڑ رہا ہے۔ میں ایک دن اتنا محنت کروں گی، اتنا محنت کروں گی، اس لیول تک پہنچوں گی، مجھے کوئی تنگ نہیں کر پائے گا، اور میں سب سے ایک دن بہت دور چل جاؤں گی، کیونکہ میں جب صبر کرتے کرتے صبر کا لیول ختم ہو جائے گا نا، میں سب سے بہت دور چل جاؤں گی، اور میں ایک سنگل لائف گزاروں گی، کیونکہ میری جتنی صلاحیت ہے میں اتنا ہی کر پاؤں گی۔ اور جس دن میری ہمت ٹوٹ جائے گی، صبر ختم ہو جائے گی، میں کسی سے کچھ نہیں بولوں گی، ایک سنگل لائف گزاروں گی۔ اور کیونکہ جب اپنا ہونے کے بعد کوئی بھی نہیں ہے تو اس سے اچھا سنگل لائف ہی گزارنا بہتر ہے۔ میں نے تو شادی کے بعد یہ اچھے سے میں سمجھ گئی ہوں کہ میں کتنا بھی ایمانداری سے کام کروں، میری ایمانداری، سچائی اور یہ سب کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ محنت اگر کام آئیں گی تو صرف جھوٹ چگلی، میری نند کی، ساس کی اور میری سسر کی۔ میرے سسر اتنا جھوٹ بولتے ہیں نا، اتنا جھوٹ بولتے ہیں نا، صاف صاف جھوٹ بولتے ہیں، اور میں میرے شوہر سے کہتی ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میرے شوہر بلیو نہیں کرتے، میرے بات پہ یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاپا بوڑھے نہ ہو گئے ہیں تو ان کو کیئر کی، پیار کی ضرورت ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ اور میں اچھے سے جانتی ہوں میرے سسر بہت چلاک ہے،
وہ چالاکی سے اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن میرے شوہر بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاپا کیسے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈانٹتے نہیں، کہتے نہیں۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ ان کو اگر آپ ڈانٹیے گا، بولیے گا تو وہ سمجھیں گے، مجھے پریشان نہیں کریں گے، لیکن یہ کبھی نہیں، 5 سال ہو گیا ہے، ہم کبھی بھی نہیں دیکھے ہیں کہ یہ کبھی ڈانٹے ہیں، کبھی بولے ہیں ان لوگوں کو۔ اگر ڈانٹتے بھی نہ ایسے کہ لگ رہا پیار سے بول رہے ہیں، اور میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں نا، مجھے ڈانٹتے ہیں نا، میرا من گھبرا جاتا ہے۔ یہ صبح سے آج کے بعد میں بول رہی ہوں، آج بدھ ہے، آج کے دن میں مجھے رات میں انہوں نے بہت زور سے ڈانٹا، میرے اوپر ہاتھ ایسے اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج مارننگ سے میرا طبیعت اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میں اندر سے پوری کھوکھلی ہوں۔ میری پوری، اگر جس انسان کے بھروسے میں سب کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، کوئی بھی لڑکی اگر آتی ہے نیا پریوار میں تو صرف اپنے شوہر کے بلبوتے کی اس کا شوہر اس کو سمجھے گا، اس کا ساتھ دے گا، لیکن جب وہی انسان ساتھ نہیں دیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہ سب عورت سمجھ سکتی ہے جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں لائف کو اچھے طریقے سے گزاروں، نہ کچھ بولوں، نہ کسی کا شکایت کروں، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کے بارے میں اتنا بولنے کا۔ آپ لوگ دیکھیں گے ہوں گے بہت سارا ویڈیو میں ڈالتی ہوں، تو میں پورا کوشش کرتی ہوں میں شوہر کے ساتھ خوش رہوں، پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھے سے رہوں، لیکن پھر بھی ہمت ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طریقے کا بیہیویئر کوئی کرتا ہے نا انسان، تو جس کے اوپر ہم سب کچھ چھوڑ کر کے آئے، جس کے بھروسہ ہم آئے، لیکن جب وہی انسان ایسا کرتا ہے تو ہمت پورا ٹوٹ جاتا ہے اندر سے۔ یہ زندگی بھی بڑی عجیب ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو سننا پڑتا ہے، اور جو کچھ نہیں کرتا ہے اس کو آرام سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات صحیح اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے اس کو چھوٹ ملتا ہے، اور جو نیک انسان ہوتا ہے اللہ پاک اس کا امتحان لیتا ہے، کیونکہ امتحان بھی اسی سے لیتے ہیں اللہ پاک جس کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ اور میں اسی کے ساتھ بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں چپ رہوں۔ بس میرے لیے یہی دعا کیجیے گا جو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری بلاگ، کہ میں چپ رہوں اور میں ان لوگوں سے کچھ نہ کہوں، اور میری زندگی میں بہت ساری سکسیس آئے، اور میری زندگی میں بہت ساری جو میں نے دکھ تکلیف دیکھے ہیں اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں دور کر دے۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کس طریقے سے کوکنگ کر رہی ہوں۔ کوکنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے سسور کھاتے ہیں، چاہے وہ دن کا کھانا ہو، صبح کا ناشتہ ہو یا رات کا کھانا ہو، اس کے باوجود وہ بیٹھے بیٹھے پالیٹکس کرتے ہیں۔ ابھی دن مطلب ایک تو لیمٹ ہوتا ہے بیٹھنے کا، لیکن وہ سو کر کے اٹھتے پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے بیٹھے رہتے ہیں، سامنے بیٹھ کر کے دکھتے رہتے ہیں، اور مجھے کام کرنے میں نہیں بنتا ہے بالکل بھی۔ ابھی ان کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے شوہر نہ میرے سسر کو گاؤں نہیں بھیج رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب گرمی آئے گا تب۔ ایسا کیا ہے، گاؤں میں بھیج دیجیے، اپنا ان کا وائف ان کا خدمت کریں گی جو بچہ کچھ ہے، لیکن نہیں، میرے شوہر ان کو جان بوجھ کر کے نہیں بھیج رہے ہیں۔ ہم اپنا سارا پونجی ختم بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی کسی سے مانگ کے کریں گے، لیکن کریں گے۔ اور میرے ٹائم میں یہ پورا ہاتھ کو سلنڈر کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور جب اندر سے ہمت پورا ٹوٹ بھی جائے گا نا، تو اس دن میں خود الگ ہو جاؤں گی، اور خود کماؤں گی، اور خود کے بلبوتے رہوں گی، کیونکہ میرے پاس تعلیم ہے اور میرے پاس ہنر ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیونکہ جب ایک بیوی جو آتی ہے شوہر کے بھروسے آتی ہے، لیکن دیکھیے گا آپ لوگ، غریب سے غریب شوہر یا امیر سے امیر، وہ کس کے بدولت آتی ہے لڑکی؟ اپنے شوہر کے بدولت۔ لیکن جب شوہر نکما اور اچھا ہونے کے بعد بھی جو ممی بوائز رہتا ہے نا، اور جو باپ ماں کا بہن کا بات میں چلتا ہے، وہ اس انسان سے کبھی شادی نہیں کرنے کا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی وائف کو خوش نہیں رکھے گا۔ اور میرے ساتھ سیم وہی ہو رہا ہے۔ جو میرے شوہر ہے نا، وہ اپنی ماں باپ اور بہن کے بات میں مطلب A to Z ان لوگوں کے بات میں چلتے ہیں۔ اگر وہ کہیں گی نا کہ مجھے مار دو جان سے، تو مجھے اتنا پورا بھروسہ ہے کہ یہ مجھے جان سے ضرور مار دیں گے، کیونکہ وہ اتنا پیار کرتے ہیں نا، ان لوگ کے پیار میں اتنا اندھے ہیں۔ میں 5 سال سے دیکھ رہی ہوں، وہ مجھے کہیں گی نا کہ چوٹ پہنچاؤ تو یہ مجھے چوٹ پہنچائیں گے، وہ مجھے کہے گی کہ اسے بھوکا مارو تو مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ ان لوگوں کے بعد میں سن کر کے یہ مجھے ہر تکلیف سے گزاریں گے۔ اور مجھے پورا بھروسہ ہے کیونکہ میرے شوہر اتنا اندھا پیار کرتے ہیں اپنے ماں باپ بہن سے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ میری زندگی میں نا، میرے شوہر کو میں نے پیار کرتے ہوئے اگر کسی کو دیکھا ہے اچھے سے، تو وہ اپنی ماں باپ اور اپنے باپ سے
اور اپنے بھائی سے بہت بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر ان کا 1/2% بھی مجھ سے پیار کریں گے نا تو مجھے بس کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے یہی چاہیے۔ اور میں نے لائف میں بھی یہی سوچا تھا کہ میری زندگی میں جو بھی انسان آئے وہ مجھ سے پیار کرے، میرا کیئر کرے۔ مجھے زیادہ دولت نہ چاہیے لیکن مجھے چاہیے خوشی، لیکن میں اس سے بھی محروم ہوں۔ یہ 5 سال ہو گیا ہے، 5 سال میں یہ جو دن کاٹ رہی ہوں نا، یہ میرا رب جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کتنے اسٹرگل کرتی ہوں، اور روز جیتی ہوں، روز مرتی ہوں۔ روز میں اپنے شوہر کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں میرا آج کا دن بن گیا، لیکن میں نے کبھی میرے شوہر کے اس میں کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا جب موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو بس وہ پیار سے مجھے بول دیتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی نہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی نہیں کہتے ہیں مجھے کبھی ریسپیکٹ نہیں دیتے کہ جو مجھے چاہیے وہ کبھی نہیں ملا ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں کہ اب تو اللہ پاک کی اللہ پاک کے جو جہاں ریئل گھر ہے اس کے لیے پتہ نہیں کب اپنے پاس بلا لے، اور زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے تو زبانی جب ایک بار چل جائے گی واپس نہیں آئے گی، لیکن میرے شوہر نہیں سمجھتے اس بات کو۔ جب ایک بار زندگی ختم ہو گئی، یہ جوانی چلا گیا تو پھر لوٹ کے تو نہیں آئے گی، اور لوٹ کر کے پریوار واپس نہیں بنتا ہے۔ جو وقت ہے وہ چلا جائے گا، وہ واپس مڑ کر کے نہیں آئے گا، لیکن اگر یہ بات میرے شوہر سمجھ جائیں گے تو میری زندگی سنور جائے گی، میری جو دکھ کے دن ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، میں اس میں ہی خوش ہو جاؤں گی، لیکن جس دن میرے شوہر میرا ساتھ دیں گے اس دن، لیکن مجھے نہیں ایسا امید ہے کہ وہ میرا ساتھ کبھی دیں گے اور میرے ساتھ کبھی کھڑے ہوں گے۔ جس طریقے سے سب اپنے فیملی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایون میرے سسر، وہ اپنے بیوی کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے، جبکہ وہ بہت غلط کرتی ہے، بہت غلط بولتی ہے، ان کو سب غلط بولتا ہے، لیکن میرے سسر پھر بھی اپنے وائف کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو میں اپنے شوہر سے یہی کہتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ کا باپ اپنی وائف کا ساتھ دیتا ہے اسی طریقے سے آپ بھی ساتھ دیجیے۔ جب میں یہ بات کہتی ہوں نا تو یہ میرے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے اوپر غصہ کرتے ہیں، میرے اوپر چلاتے ہیں میرے شوہر۔ تو اس میں غلطی تو صرف اور صرف میرے شوہر کی ہے۔ میں کسی کو کیا کہوں اور میں کسی سے کیا شکایت کروں؟ جس کا شوہر صحیح نہیں ہوتا ہے اس کو ہر طرف سے دکھ تکلیف اور بے عزتی ہی سہنا پڑتا ہے، اور جس کا شوہر اچھا ہوتا ہے نا اس کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا ہے، چاہ کر کے بھی اس کی سب عزت کرتے ہیں۔ اگر وہ کام نہیں بھی کر رہی ہے نا پھر بھی اس کی سب عزت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا شوہر اس کا ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کا شوہر اس کو ساتھ دیتا ہے، اس کو شوہر اس کو سمجھتا ہے، تو اس کو سب ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور جس کا نہیں کرتا اس کو اچھی ہونے کے باوجود بھی وہ کتنا بھی محنت کر لے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کو سب ٹھوکر مارتے ہیں، اس کو سب بے عزت کرتے ہیں، اس کو سب ذلیل کرتے ہیں، اس کو ایک دن ایسے کرتے 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 ختم بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مجھے وشواس نہیں ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے کیا۔ آج کے دور میں انسانیت تو بالکل بھی ختم ہو گئی، اور بہو کو لے کر کے تو بالکل بھی۔ یہ جتنا میں کر رہی ہوں کام محنت ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کو چھوڑ دیجئے، میرے شوہر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ خود ہم اگر جتنا بھی محنت کر لیتے ہیں لیکن وہ ان کو میرا محنت کبھی نہیں دکھتا ہے، کبھی نہیں کبھی نہیں، وہ میرے محنت کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھے سے کروں، میرے شوہر خوش ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہیں خوش ہوتے، اور ان کی امی اور بہن کچھ بھی نہیں کرتی ہے، صرف فون میں بیٹھ کے بات کرتی ہے، پھر بھی وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ پہلا جو ناشتہ ہے یہ میرے سسر کے لیے، اور دیکھیے کتنا سارا دے رہے ہیں، آدھا کڑھائی صرف وہ کھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ بولتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ کچھ بھی بنتا ہے نا تو وہ 2 بار ایکسٹرا کھاتے ہیں لے کر کے، تب بھی میں بنا کر کے دیتی ہوں، اور لیکن اس کے بعد بھی وہ صرف شکایت کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس ٹائپ کے انسان ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ جو انسان ہوتا ہے وہ انسان کی ویلیو کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اس کی محنت و قدر کرتا ہے، لیکن میرے سسرال میں جو عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے ان لوگوں کا سوچ کتنا گھٹیا ہے، اور اتنا سارا تکلیف دینے کے بعد بھی کسی سے وہ امید رکھتے ہیں کہ جس کو تکلیف دی ہے وہی اس کا خدمت کرے
کرے وہی سب کچھ کر کے دے، اور آج میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ میں 5 سال پہلے 4 سال پہلے جب میں بستر میں تھی، تکلیف میں تھی، تو میرا ساتھ کسی نے نہیں دیا تھا، اور آج جب یہ خود بیمار ہے تو 3 مہینے سے میں کر کے دے رہی ہوں، اور میں وہی لڑکی ہوں جس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ سب کیا تھا، اتنا پریشان کیا تھا۔ اب دیکھیے میں ناشتہ کے بعد فوراً کھانا بنانے بیٹھ گئی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میری جو کام کی ہے اور کوئی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ تو کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ کیونکہ جس کے شوہر صحیح نہیں ہوتا اس کا کوئی کام میں کوئی قدر نہیں دیتا ہے، اور شوہر میرے صحیح ہے لیکن وہ اپنے ماں بہن اور بھائی کے لیے صحیح ہے، میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے اسٹینڈ کبھی نہیں لیتے ہیں۔ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، چاہے یہ ویڈیو میں چاہے منہ کے سامنے، وہ میرا اسٹینڈ میرے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوتے، میں کتنا بھی کر لوں۔ اگر مجھے امید ہے میں جان بھی دے دوں گی نا تو وہ میرا نہیں ہونے والے، کیونکہ میں غیر کی بچی ہوں، مجھے پورا پتہ ہے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، میں صرف اکیلی ہوں۔ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، آقا ہے، اور میرے ساتھ سرکار غوث پاک ہے، جتنے انبیاء 1,24,000 انبیاء بس میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے اللہ پاک۔ آپ لوگ اور آپ لوگ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، آپ لوگ جو وومن سے ہمت ہار جاتی ہیں، کبھی بھی ہمت نہیں ہاریے گا، میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کے موٹیویٹ ہوئیے گا اور اپنے آپ کو کھڑا کیجیے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے اللہ کے سوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، انبیاء کے سوا۔ تو ہماری جو زندگی میں بہت ویلیو ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اپنی زندگی کو سمیٹ کے چلیے، خوش رہ کے چلیے، جتنا بھی حالات